اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دن رات، ہفتے، مہینے، سال، عشرے، ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ زندگی کے لمحات بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے ابھی کل بچپن دیکھا ہے، کل جوانی دیکھی ہے، آج یہاں تک بھی پہنچ گئے۔ ایک مدت تک جس چیز کا انتظار رہتا ہے، جب وہ گزر جاتی ہے تو پھر حسرت، بندہ حسرت ہی کرتا رہ جاتا ہے کہ یار ابھی تو میں اس کا منتظر تھا، ابھی گزر بھی گیا۔ اسی گردش لیل و نہار میں زندگی ختم ہو جائے گی، اور کئی سالہ زندگی گزارنے کے بعد جب ہم کل قیامت والے دن اٹھیں گے تو کہیں گے لبسنا یومن او بعض یوم، ہم نے تو دنیا میں ایک دن گزارا، یہ ایک دن کا بھی کچھ حصہ گزارا، صبح چڑھی، دوپہر ہوئی، شاماں پہ گئی ہیں۔ زندگی کی کب ابتدا ہوئی، کب جوانیاں آ گئی، کب بڑھاپا آ گیا، پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ ابھی کچھ دن پہلے رمضان شریف کی آمد کا انتظار تھا، روزے آ رہے ہیں، روزے آ رہے ہیں، روزے آ رہے ہیں۔ اب وہ رخصت بھی ہونے والا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس مہینے میں روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، صدقات دیے، صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھیں، تلاوتیں بھی کیں، صدقے بھی دیے۔ جو ایسا نہیں کر سکا نا، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے دے جنہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بعض تو مریض ہیں، حقیقتاً مریض ہیں، بعض بیچارے نفس کے مریض ہیں، نہیں کر سکے۔ ہم دونوں کے لیے توفیق مانگتے ہیں، اللہ دونوں کو شفا دے دے، دونوں صحت یاب ہو جائیں، اور تیری بارگاہ میں کوشش کریں تجھے راضی کریں۔ کوئی بھی شخص جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو کام پورا ہونے پر اس کے دل میں جو کچھ آرزوئیں ہوتی ہیں، وہ مزدوری کے طور پر دل میں کچھ چیزیں ملنے کی آس لیے ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے آخری لمحات ہیں جی، یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد اب رمضان شریف میں ہمیں جمعہ نہیں ملے گا۔ ان آخری لمحات میں ہمیں اللہ سے کیا دعائیں کرنی چاہیے، کیا چیز مانگنی چاہیے؟ یہ جو وقت رہ گیا ہے، جو ہم نے کوشش کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، دروس دیے ہیں، پڑھایا ہے، تو ہم اس میں کیا مانگیں اللہ سے، کیا کرنا چاہیے؟ انسان جو ہے، انسان بڑا کوتاہ نظر ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں مانگتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں مانگتا، جو اللہ کی رضا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ آخری لمحات، آخری ایام، ہم کیا کریں، کیسے کوشش کریں، کیا مانگیں؟ ایسا کرتے ہیں اللہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔
کہ پروردگار عالم جل شانہ، ہم تو نہیں جانتے لیکن تو تو جانتا ہے نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا مانگیں تجھ سے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرو، جو میرے پیارے خلیل نے دعا مانگی تھی نا، وہی دعا تم کر لو، سب کچھ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند التجائیں فرمائیں، اللہ کو بڑی پسند آ گئی، بہت پسند آئی اللہ کو۔ تو اس ذات نے پھر اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، فرمایا میرے بندے جب بھی مجھ سے مانگنا اس طرح مانگ، مجھ سے کچھ چاہیے، لینا ہے مجھ سے، ہاں یا اللہ تجھ سے لینا ہے۔ تو پھر فرمایا جو میرے مقبول کی دعا ہے نا جی، میرے خلیل کی دعا ہے، میرے یار کی دعا ہے، جو اس کے الفاظ نکلے ہیں مقدس مقدس خوبصورت زبان مبارکہ سے، وہی الفاظ تو بھی کہہ۔ آج انہی مقدس الفاظ کے گرد ہی جمعۃ المبارک اور اپنے واعظ و نصیحت کا مدار رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے توفیق دے کما حقہ بیان کرنے کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے جو دعا کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اب یہ دعا کس وقت کی جا رہی ہے؟ جب کعبہ شریف کی تعمیر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ فارغ ہوئے تو دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار عالم ہماری طرف سے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور بے شک تو ہی سننے والا ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے والا رکھنا، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت اپنی فرما بردار رکھنا، ہمیں عبادت کے طریقے تعلیم فرما اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب و حکمت اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو دعا میں نے قرآن پاک سے کی ہے، اس سے 6 باتیں واضح ہوئیں۔ پہلی بات، دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے پاک پروردگار عالم اپنے فضل کرم رحمت اور عنایت کے صدقے میں ہم نے جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، جو ہم نے نیکی کا سلسلہ کیا، درس و واعظ کا سلسلہ کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ پہلا مقصد ہمارا۔ دوسرا ہمارا مقصد ہے اے پاک پروردگار عالم ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما دے، جس طرح مولا ہم نے رمضان المبارک میں نمازیں، عبادتیں اور کوششیں کی ہیں، مولا اسی طرح ہمیں آگے بھی استقامت عطا فرما۔
یا اللہ صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری اولادوں میں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی نیک فرما دے، دینی امور احسن طریقے سے سر انجام دینے کا سلیقہ آ جائے۔ ہمیں تو کچھ نہیں آتا مولا، تو ہی سکھا دے۔ توبہ کی توفیق مولا کریم ہمیں اس ماہ مبارک میں نصیب فرما دے۔ اور آخری بات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، زندگی میں ایک ہی مقصد بنا لیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی موضوع چھیڑوں، جب تک میں اپنے کریم نبی کی بات نہ کر لوں میرا موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ ہر بات میں، اور انشاءاللہ پھر کملی والے کا ذکر تو پھر ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، نیک عمل کی قبولیت کتنی ضروری ہے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس وقت مانگی؟ نمبر ایک۔ دوسرا، دعا مانگنے والا کون تھا؟ موقع تو کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو جانے کا تھا، کعبہ شریف کا طواف، اس کی زیارت ہی باعث برکت ہے اور باعث بخشش ہے، تو اس کی تعمیر کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ دعا مانگنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کائنات میں صرف دو ہستیاں ہی اس قرب خاص تک پہنچ سکی ہیں جہاں پر کسی اور کی رسائی نہیں۔ پہلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور دوسری پھر میرے سونے نبی، میرے نبی کی تو پھر بات ہی کیا ہے نا جی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ انسانیت کے اندر، مخلوقات میں یہ دو ہستیاں جس قرب خاص کی سزاوار ہیں، کائنات میں کوئی دوسری ہستی اور نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تعمیر کعبہ جیسا عظیم الشان کام ہو، تعمیر کرنے والے جناب خلیل اللہ علیہ السلام ہوں، پھر بھی وہ یہ دعا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بھئی اتنا قرب خاص، یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلی، مقام جتنا مرضی اونچا ہو، عظمت جتنی مرضی مل جائے، بندہ کبھی بھی اس کی بے نیازی سے بے فکر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے بڑے عابد و زاہدوں کو اٹھا کے جھٹکے میں لانتی قرار دے دیا، بڑے بڑے عابد زاہد، نمازیں گئیں، باتیں گئیں، ریاستیں گئیں، کوششیں گئیں، سب ختم، مقام جتنا مرضی اونچا ہو۔ ہم نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جب ان کا تذکرہ پڑھا نا، تو جب حضرت زکریا علیہ السلام کو چیرا جا رہا تھا نا آرے سے، تو فرمایا چپ، سی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مقام جتنا اونچا ہے، آزمائش بھی اتنی بڑی ہے۔ وہ ایک امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے، بچے کو ٹھوکر لگی، بچہ گر گیا، فرمانے لگے بچے دھیان سے، ٹھوکر لگی، گر نہ جانا۔ تو کہنے لگا امام صاحب مجھے ٹھوکر لگ گئی، میں گر بھی گیا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا دھیان رکھنا کہیں آپ کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ آپ گر گئے نا تو پوری قوم گر جائے گی۔ بات بھی گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہمیں توفیق دی ہے،
یہ توفیق ہماری اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ریاستیں کی، خیرات کی، صدقے دیے، یہ اس کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ یہ بھی جاننے کا ایک پیمانہ ہے۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، جو بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک اس کی دوبارہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہے، جس کا عمل، اگر نماز آپ نے پڑھی نا جی اور اگلی نماز کی توفیق مل گئی، مطلب یہ ہوا اللہ نے پچھلی کو قبول فرما لیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ دوبارہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اور اگر اگلی نماز کی توفیق نہ ملی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار مصروفیت ہی مصروفیت، اوے بندہ خدا کیا ہو گیا تجھے، تیری اوقات، تو مصروف ہو، تیرا رب بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بارگاہ میں تو سجدہ ریز ہو، رب نہیں چاہتا۔ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے تو اللہ کے گھر میں کوئی ہمیں غصہ ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر جتنے بیٹھے ان سب کی فجر کی نماز قبول ہوئی ہے تو اللہ نے یہاں پہ دوبارہ توفیق دی ہے، ورنہ بھول جاؤ کہ آپ اپنی مرضی سے، یہ اللہ کے کرم سے آپ لوگ آئے ہو، اللہ کا کرم ہوا ہے جبھی آپ لوگ آئے ہو۔ پھر دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کسی بھی عمل کے قبول ہو جانے کی، اللہ مزید توفیق دے دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، سورہ شورى کی 23 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ یعنی جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس عمل میں حسن اور خوبی مزید بڑھا دیں گے۔ چل بھئی شاباش، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر۔ اس مالک کی کریمی ہے جناب، پیسے میری جیب میں ہیں، دیے بھی اس نے ہیں اور اس کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اسی نے دیا ہے اپنے کام میں خرچ، ورنہ بھائی جس سے مرضی کروا لے، وہ کوئی محتاج ہے کسی کا؟ بے نیاز ذات۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر تیسری بات، توبہ استغفار کا شوق، بندے کے دل میں اللہ کی محبت جس وقت مجزن ہو جائے پھر بندہ اس کی استغفار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر آخر میں عرض کروں گا۔ آخری نقطہ جناب، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی لگن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ اب یہاں پر استقامت کا حصول کیسے ہو؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بندہ اس کی توفیق سے کوئی نیک کام کر لے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نیک عمل پر استقامت نصیب ہو، تاکہ اچھے کام کے بعد نافرمانی میں مبتلا ہو کر اسے اچھے عمل کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے والا فرما بردار رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کتنے اونچے مقام کے مالک ہے۔ اب یہاں پر میں اگر اشارتاً عرض کروں تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا
بڑا کام جس پر بڑے بڑے لوگوں کے کلیجوں پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، وہ کیا تھا؟ اپنے دیس کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دیس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا کام، کوئی بھی بندہ جان بوجھ کر آگ کے قریب ہاتھ نہیں کرتا۔ غلطی سے لگ جائے الگ بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خود آگ میں چھلانگ لگا دی۔ مولا تیری رضا ہے، بندہ حاضر۔ کوئی بھی بندہ بابا جتنا مرضی بڑے مقام پر آ جائے، اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں کوئی نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ مولا تیری رضا ہے، اللہ اکبر۔ یہ آپ کبھی رکوع پڑھیں نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ آپ پورا رکوع جب پڑھیں تو ایک دفعہ ایمان سے اگر صاحب دل ہو تو کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے کہ بیوی بچے کو، ایک تو بچہ پچھلی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا، دوسرا لاڈلا خوبصورت بچہ، نبی ہو خوبصورت کیا ہو نہ ہو، وہ چھوڑ دینا، وفادار بیوی کو چھوڑ دینا جنگل میں۔ پھر ایمان سے بتاؤ، جب وہ بیٹا، چھوٹے بچے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، چلنا پھرنا دوڑنا شروع ہو جائے، پھر رب کی رضا کے لیے ذبح کر دینا، اسی کی رضا کے لیے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ غرض کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کو راضی کرتے ہی گزر گئی۔ انبیاء تو معصوم ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم یا اللہ کے فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں، بس، دوسرا کوئی معصوم نہیں۔ ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں یا انبیاء معصوم ہیں، بعض کا۔ باقی فضائل مناقب میں سب بڑی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن معصوم صرف یہ دو ہستی ہیں بس۔ کیا بڑھاپے میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے اللہ سے اجازت مانگ لی تھی، اے اللہ مجھے آرام کی اجازت دے دے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ نہیں جناب، مسلسل مشقت برداشت کی، مسلسل مشقت برداشت کی، پھر دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پاک پروردگار عالم، اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے والا اور مولا کریم اپنا فرما بردار رکھنا، آخری سانس تک مولا اپنی رضا کے لیے کوشش کرنے والا رکھنا، مولا کبھی بھی اپنی بارگاہ کا باغی نہ بنانا۔ اب جناب خلیل کے ان جذبات کو سامنے رکھ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے۔ رمضان شریف نے جانا ہے، اللہ کی شان ہے یار، فجر میں اپنا نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں نماز آ جاتا ہے، مسجد بھری ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ابھی بھی جو ہے نا جی، خدا کی پناہ ہے یار، موت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہونی۔ آپ ڈر کے گھروں میں گھس جائے، یا ہم نے زندگی میں آج تک یہی دیکھا تھا، جب بھی بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف آئی، دنیا دو کام کرتی تھی، ایک صدقہ خیرات کرتی تھی، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتی تھی۔ سن 2019 سے لے کے 21 آ گیا یار، بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں ہمارا جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم نے اجتماعی استغفار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ موت کس طرح تانڈو کر رہی ہے، یہ انڈیا ہے نا جی، اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک یہ ملک سلامت رہے گا، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جہاں سے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں ہے ہماری، بندے اللہ وحدہ لا شریک چاہتا یہ ہے بندہ عاجزی کرے، گڑ گڑائے، روئے میرے آگے، اپنی جو یہ کم سورسز ہیں ان کا اعتراف کرے، پھر میں اس پر کرم کی بارشیں کروں۔
کبھی بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بغیر دینے پہ وہ قادر ہے، لیکن بن مانگے نہیں دیتا، وہ مانگنے پہ دیتا ہے۔ ماں سے بھی جب تک بچہ سچے جذبے سے نہ مانگے، ماں بھی کوئی نہیں دیتی۔ یہ بیماری سے چھٹکارا چاہیے تو خدا را اجتماعی استغفار کی طرف آئیے۔ یار نمازوں میں ہم نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے یہ منظر، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی نماز پڑھنے، خاص کر رمضان شریف میں۔ بیت اللہ شریف میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ کوئی جگہ کا ایک قدم کی بھی جگہ ہوتی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور میں ہاں جی عام مسجدوں تک کا یہ عالم تھا کہ مسجدیں سیل ہو جاتی تھی جگہ، خاص کر رمضان شریف کا دن جب آتا روزوں میں تو اللہ اکبر منظر ہی عجیب ہوتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، بیت اللہ بھی خالی پڑا ہے، روضہ رسول بھی خالی پڑا ہے، مسجدیں بھی خالی پڑی ہیں، لوگ ڈر سے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہیں۔ یار تدبیر کرنا آپ کا کام ہے، کرم کرنا میرے رب کا کام ہے۔ آپ تدبیر کریں، آپ احتیاط کریں، اس کا مطلب نہیں کہ عبادت ہی چھوڑ دیں۔ دو چیزیں اللہ نے کسی بھی حالت میں معاف نہیں کی۔ قرآن پاک میں میں نے درس کے دوران عرض کیا تھا، میدان جنگ بھی ہو تو نماز معاف کوئی نہیں، میدان جنگ بھی ہو نماز جب بھی معاف کوئی نہیں۔ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے ٹیک لگا جاؤ، ٹیک نہیں لگا سکتے لیٹ کے پڑھو، معافی کوئی نہیں۔ دوسرا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی ناموس پر کوئی معافی نہیں۔ ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر جگہ، ہر مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے خلیل کے ذریعے دعا کا طریقہ بتایا کہ اللہ سے توفیق مانگ، کوشش کر، استغفار کر، معافی مانگ۔ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے، آخری عشرہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اس موقع پر تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہاں پر خدا کی قسم ہے، تکلیف آنا، بھیجنا، دینا، یہ میرے رب کا، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے بندہ مانگے گا، اللہ فیصلے بدل دے گا۔ بھئی فیصلہ اس نہیں کرنا ہے نا جی، میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے چند کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، 50، 60، 70 ہو جائے گا۔ یہ واگا بارڈر ہے اور اس کے پرلی سائڈ پہ اس وقت موت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ قبرستانوں میں جگہ کوئی نہیں، شمشان گھاٹوں میں جگہ کوئی نہیں، ساڑ کے لکڑیاں ختم ہو گئی، سانس لینے کے لیے ہوا کوئی نہیں۔ جو وہاں پہ منظر ہے نا جی، ادھر آتے دیر کوئی نہیں لگنی، لیکن صرف ایک بات، اپنے رب کو راضی کر لو، خدا کی قسم اللہ تمہاری یہ ساری مصیبتوں سے جان چھوڑوا دے۔ یہ ہو سکتا ہے، تاریخ نے ہمیں بتایا ہے، طوفان نوح کے اندر بھی اپنے قدرت کے کرشمے وہ دکھاتا ہے۔ وہ طوفان نوح کے اندر دنیا ساری تباہ و برباد ہو گئی، پلے ککھ بھی نہیں رہا، لیکن جھونپڑی والی مائی وہیں بیٹھی رہی۔ اللہ کرم کرتا ہے، لیکن اپنے حبیب کے صدقے میں سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری عالمی سطح پر جو بیماری نے ہم ساری انسانیت کو ایک دفعہ کان سے پکڑ کے دماغ چکرا کے رکھ دیے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس وقت پوری روئے زمین پر ساری انسانیت اپنے غیر مل کر میرے مصطفیٰ کی توہین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ساری انسانیت آج توبہ کر کے در رسول کی بھکاری بن جائے، خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں ابھی شروع ہو جائیں گی۔ فرانس میں، ہندوستان میں، دنیا کے کونے کونے میں ہر ایک کو ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کے نبی کی توہین کی جائے۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، وہ ہر معاملے میں چھوٹ دے دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کے معاملے میں چھوٹ نہیں دیتا۔
جن جن لوگوں نے اسلام کے خلاف، جن جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کی، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ یہ جذبات صرف اپنے ساتھ نہیں لے کے جانے، یہ جذبات آپ نے اپنی اولاد تک بھی منتقل کرنے۔ حضرات محترم، گزشتہ دنوں میں یورپین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان کے قانون ناموس رسالت اور قانون ختم نبوت کے حوالے سے تشویش اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا۔ پاکستانی قانون میں کے مطابق گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ جو بھی گستاخ رسول ہو اس کو پکڑا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا جہاں پہ بھی ملے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی آمد کو ممکن سمجھنے والا بے ایمان، مرتد اور کافر ہے۔ کافروں کو یہ دونوں قانون شروع سے چبھتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ہم اس یورپی قرارداد کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یورپ والوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنی اوقات میں رہو۔ سور کھانے والی قوم، شرابیں پینے والی قوم، اپنی اوقات میں رہو۔ پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں۔ غلام مصطفیٰ، کچھ سال پیچھے چلے جاؤ، سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم گنبد خضرا کو ڈھانے لگے ہیں، تو پاکستان سے سارے عاشقان رسول نے یہ پیغام بھیجا کہ جس دن گنبد خضرا کی طرف آپ نے بری نگاہ کر کے دیکھا، اس دن سارے غلامان رسول کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ ہم کسی بھی قیمت پر پاکستان کے اندر ان دو قوانین کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ ختم نبوت کا قانون پاکستان میں تبدیل نہیں ہوگا۔ میرے کریم آقا جی کی گستاخی کرنے والے کی سزا جو قتل ہے وہ قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کا واضح پیغام ہے، جو بندہ تھوڑا تھوڑا ان کا کہنا مانے وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جب تک تم پورے بے ایمان نہ ہو جاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ، پورا نیٹو آیا افغانستان میں، پورا نیٹو آیا، 48 یا 50 ممالک کی فوجیں آ کر کس مقصد کے لیے؟ کہ ہم یہاں پر اسلام کا قانون نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن خدا کی قسم ایمان سے بتاؤ، ان مجاہدوں نے 20 سال جنگ لڑنے کے بعد منہ کالا کر کے ان کو یہاں سے دوڑایا کہ نہیں؟ ایک چیز ان کے پاس سلامت تھی، ایمان۔ انہوں نے انگریزیاں سیکھی؟ نہیں، انگریزوں نے پشتو سیکھی، انگریزوں نے فارسیاں سیکھی۔ آج ہم انگریزی کے پیچھے مرتے پھر رہے ہوتے ہیں، جو انگریزی بولے ہمارے سامنے ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ انگریز نے کبھی تمہاری اردو سیکھی؟ انگریز نے کامیابی ترقی کیسے حاصل کی؟ اپنی زبان میں۔ چائنا کامیاب ہے، اس نے کس زبان میں ترقی کی؟ اپنی زبان میں۔ جاپان کامیاب ہے، کس زبان میں اس نے ترقی کی؟ اپنی زبان میں۔ انہوں نے کمپیوٹر اپنی زبان میں، سافٹ ویئر اپنی زبان میں، سارے نظام اپنی زبان میں۔ ہم مسلمان عربی زبان نہیں سیکھ سکتے؟ ہماری عربی زبان کا عالم یہ ہے، ہمیں تو نماز نہیں پڑھنی آتی، ہمیں نماز نہیں پڑھنی۔ اگر میں دروازہ بند کر دوں اور کہوں آج صرف یہاں سے وہ بندہ جائے گا جو مجھے اعوذ باللہ اور بسم اللہ صحیح طریقے سے سنائے گا، پتہ لگ جائے گا ہمیں کتنا پیار ہے۔ ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، جو رب نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں نظام دیا ہے، کائنات کا سب سے خوبصورت نظام ہے۔ یہ وہ نظام ہے جہاں پر جانوروں کے بھی حقوق ہیں، یہ وہ نظام ہے جہاں پر پودے
پودوں کا، گھاس پھوس کا بھی حقوق ہے، یہ وہ نظام ہے جس میں زندوں کے بھی حقوق ہے، یہ وہ نظام ہے جس میں مردوں کو بھی حقوق ہے۔ اللہ کہتا ہے مرنے والوں کے لیے بھی دعا کر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الذین یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کرنا دعا ان کے لیے۔ ہم اس ملک پاکستان کے اندر حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یورپین یونین کو کرارا جواب دیا جائے۔ پاکستان میں قانون ناموس رسالت کے تحت تمام جتنے بھی سزا یافتہ لوگ ہیں تمام کو فی الفور پھانسی دی جائے، اور تمام جتنے بھی عشاقان رسول کو اس عشق رسول کے جرم میں اٹھا کے جیلوں میں پھینکا ہوا ہے۔ او خوف خدا کرو، پاکستان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اگر عشق رسول کا نام لینے والوں کو پکڑ پکڑ کے اندر ڈالتے رہو گے۔ یار حضور کے غلاموں کو کس طرح جبر و ظلم کا انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اور اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت آئے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی دامن ہے، نہ صرف اس دنیا میں، کل حشر میں بھی حضور کے دامن کے سوا کہیں نجات نہیں ملے گی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، اگر نجات ملے گی میرے مصطفیٰ کے دامن سے ملے گی۔ خدا کی قسم، حضور اگر اذن شفاعت نہ کرے ساری انسانیت تڑپتی رہ جائے گی، ساری انسانیت پھرتی رہ جائے گی، اور اگر اذن شفاعت ملے گا تو میرے مصطفیٰ کے در سے ملے گی، اور اس دن وہی کامیاب ہوگا، اس دن اسی کو نجات ملے گی جس بندے کا نسبت میرے سونے نبی سے ہوگی۔ اور دعا کرو کہ حضور ہمیں پہچان لیں، حضور ہمیں پہچان لیں۔ خدا نہ خواستہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اگر حضور نے نگاہ پھیر دی اس دن تو خدا کی قسم سب کچھ برباد گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے دامن مصطفیٰ کا آج بھی خدا کی قسم، اللہ کے رب کعبہ کی قسم ہے، حکومت پاکستان تھوڑی سی غیرت دکھا دے، اور نئی اسلامی ممالک آتے دفع ہو اسلامی ممالک، ہمیں اس سے کیا لینا؟ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حکومت ایسے ذرا سٹینڈ لے کہ کسی بھی سور کی زبان سے اگر گستاخی کے الفاظ نکلے ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچ کے باہر نکال دیں گے۔ لے ایک دن سٹینڈ لے، رب کعبہ کی قسم ہے آسمان سے بھی رحمتیں نازل ہوں گی، زمین سے بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ آسمان سے بھی یہ برکتیں نازل کرے گا، زمین میں بھی برکتیں ہوں گی۔ ساری دنیا کے اندر آج افغان نے اپنے آپ کو منوایا کہ نہیں منوایا؟ جب وہ جاتے ہیں پتہ لگتا ہے نا کہ ببر شیر آ رہے۔ اب ہر جگہ پہ بات ہوگی، یہ وہ قوم ہے جس نے امریکہ کو ہرایا ہے، جس نے 48 ممالک کی فوجوں کو ہرایا ہے۔ اب یہ وہ ایمان والے آ رہے ہیں، ذرا آپ بھی ایمان کا مظاہرہ کریں۔ مشورہ کرنے کی، میرے باپ کو گالی دے تو میں حضرت صاحب سے مشورہ کروں، انہیں میرے پیو نو گالی کڈی میں ان کی کرا۔ واہ بھائی واہ، باپ کی غیرت پہ تو تجھے اتنی غیرت آ جائے فوراً گلے پڑ جائے، اور نبی کے لیے اتنی سی بھی غیرت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان مبارک ساتوں کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، یہ جہنم سے آزادی کے اشرے کے صدقے میں مولا کریم ہمیں جمعۃ الوداع کے صدقے میں مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے سینوں کو عشق رسول سے منور فرما دے۔ یار زندہ صاحب بہت باقی ممال ہے